بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم وعلى آل سيدنا مولانا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے اور صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کائنات کا خالق اور معبود برحق ہے۔ اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہم سب نے پلٹ کر اسی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ بے حد و بے انتہا درود السلام امام الانبیاء حبیب کبریا شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا و دین آمینہ کے لال باعث تخلیق کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، گزشتہ جمعے جس پریشانی کا میں نے آپ سے اظہار کیا تھا، وہ پریشانی اپنی جگہ موجود ہے، لیکن کچھ اطمینان ہوا کہ جو سب سے بڑی پریشانی تھی کہ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ علامہ اقبال نے بھی فرمایا تھا کہ دکھ اس بات کا ہے کہ دلوں سے احساس ختم ہو گیا، لٹنے کا احساس ختم ہو گیا۔ تو میرا پچھلے جمعے کا بھی دکھ یہی تھا کہ اتنا بڑا میرے ایمان پہ حملہ ہو اور ہماری زندگی میں کوئی فرق نہ پڑے، کوئی غم کے، تکلیف کے، دکھ کے آثار جو ہیں وہ ظاہر نہ ہوں۔ تو اللہ کا شکر ہے
کہ وہ جو پچھلے جمعے ہماری تنہا آواز تھی، اور میں نے جو عرض کیا تھا کہ کاش آج ہر مسجد سے اس کا اظہار ہوتا تکلیف کا، تو میرے اللہ نے کمال مہربانی کی کہ ہماری اس تنہا آواز کو آج ہر مسجد تک پہنچا دیا، اور آج پورے ملک میں ہر مسجد میں اس کا احتجاج ہوگا، اظہار ہوگا۔ ایک بات جو ہے وہ ذہن میں رکھنا، جب سے یہ انسانیت شروع ہوئی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بات بہت سے ہجوم میں ہوگی تو شاید آگے پہنچے گی، لیکن اللہ کا قانون یہ نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم میرے لیے آواز بلند کرو، پہنچانا میرا کام۔ دو مثالیں آپ تاریخ سے دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بالکل جنگل اجاڑ بیابان میں اپنی طرف سے انہوں نے مار دیا تھا، لیکن انہوں نے آواز بلند کی تو اللہ نے وہ پہنچا دی پوری۔ اور کربلا میں بھی وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم نے اس اجاڑ بیابان میں حسین کو شہید کیا ہے کہ اب اس کی آواز کون سنے، لیکن میرے اللہ نے اس مظلوم کی آواز کو ہر گھر تک پہنچایا۔ تو آواز اٹھانا آپ کا کام ہے، آگے اس کو پہنچانا میرے اللہ کا۔ ایک غریب نواز نے اجمیر میں کھڑے ہو کے توحید کی صدا بلند کی تھی تو اللہ نے ہر گاؤں میں پہنچا دیا۔ تو یہ میں خوشی تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اطمینان ہے کہ چلو امت مسلمہ آج، اور پھر اس ہفتے میں اور بہت سے، پچھلے جمعے تو ہم کہہ رہے تھے نا کہ صرف ترکی نے اور روس نے احتجاج کیا، اور اس کے بعد مراکش نے تو کمال کر دیا کہ انہوں نے سویڈن کے سفیر کو ہی اپنے ملک سے نکال دیا، پھر کینیڈا کے وزیر اعظم نے، نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم نے سابقہ نے، یورپی یونین کی طرف سے اور پھر یہ ایک سلسلہ جو تھا وہ چل نکلا، اور آج ہمارے ملک میں بھی ظاہر ہے یہ اعلان ہے اور احتجاج ہوگا۔ تو یہ پچھلے جمعے والی بات ساری جو ہے وہ ذہن میں رہے کہ کم از کم ایسی خبر سن کے دل افسردہ تو ہو جائے نا، پریشان تو ہو انسان۔ یہ پچھلے جمعوں میں ہم نے غزوہ تبوک کا ذکر پڑھا تھا، تو وہاں بھی اللہ نے ان لوگوں کی کتنی تعریف کی کہ محبوب یہ بھی تو دیکھنا، یہ صرف اس لیے مدینے میں بیٹھ کے رو رہے ہیں کہ ان کے پاس سواریاں نہیں ہیں، زادِ راہ نہیں ہیں۔ تو میرے اللہ نے ان کی تعریف کی، غمگین تو تھے نا کہ ہم کیوں غزوے میں نہیں جا سکے، ہم پیغمبر کے ساتھ کیوں نہیں جا سکے۔ تو چلو اگر اسی طرح اس امت کو بیداری جو ہے وہ نصیب ہو جائے۔ آج یہ سورہ مائدہ سے میں نے جو نزول قرآن کی آخری آیت ہے، اور اس کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہو گیا تھا، اس کے متعلق مفسرین کے دو بیانات ہیں۔ ایک مفسرین وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ آیت یوم عرفہ والے دن نازل ہوئی، آخری حج کے موقع پہ 9 ذی الحج کو جب حج پڑھا جا رہا تھا تو میدان عرفات میں یہ آیت نازل ہوئی، اور اسی لیے صحابہ یوم عرفہ کو کہتے تھے کہ ہمیں آج 2 عیدیں ملی، ایک حج کی عید اور ایک دین کے مکمل ہونے کی۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ آیت غدیر کے مقام پہ نازل، آج چونکہ 18 ذی الحج ہے اور 18 ذی الحج کو ہی یوم غدیر ہوا تھا، تو اس لیے آج کے دن اس آیت کو پڑھنا اور اس کا مفہوم عرض کرنا ضروری ہے۔
میں کئی دفعہ یہ بات سوچتا بھی ہوں اور کرتا بھی ہوں کہ بڑے بڑے لوگوں کے دعوے ہیں کہ ہم مجاز کو حقیقت بنا کے بیان کر سکتے ہیں، آسمان سے تارے توڑ سکتے ہیں، سمندر کی تہوں میں جا کے بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یہ دعویٰ کسی کا نہیں ہے کہ ہم قرآن کی کسی آیت کی تفسیر مکمل بیان کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ خالق کا کلام ہے۔ یہاں سب عاجز ہیں، بس جتنا جتنا عطا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اتنا اتنا ہم عرض کر دیتے ہیں۔ تو ہماری چونکہ عادت ہے کہ ہم تمام موقف جو ہیں وہ سامنے رکھتے ہیں۔ تو 9 ذی الحج کا اور 18 ذی الحج کا یہ مفسرین کا اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 9 ذی الحج کو یہ آیت نازل، کہنا ان کا بھی یہی ہے کہ یہ قرآن کی آخری آیت ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن اللہ نے تمہارا دین تم پہ مکمل کر دیا۔ اور یہ 18 ذی الحج کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مناسک حج ادا فرما کر اب واپس مدینہ شریف تشریف لا رہے ہیں، تو راستے میں یہ ایک جگہ ہے جس کو غدیر کہتے ہیں، گاؤں کا نام ہے۔ تو یہ وہ جگہ تھی جہاں سے اب لوگوں نے نبی پاک سے جدا ہو کے اپنے اپنے علاقوں کی طرف جانا تھا۔ یہ تھوڑا سا پس منظر آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ شام والوں نے ان کا راستہ علیحدہ تھا، مصر والوں کا علیحدہ تھا، یمن والوں، تو ہر ایک نے وہاں سے اب جدا ہونا تھا۔ امت کی آخری ملاقات تھی اپنے پیغمبر کے ساتھ، تو وہاں پہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور فرمایا کہ یہ جو آگے لوگ گئے ہیں ان کو واپس بلاؤ، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو۔ اور صحابہ فرماتے ہیں گرمی بڑی سخت تھی، ظہر کا وقت تھا، تو تپتا ہوا صحرا، تو صحرا میں آپ کو پتہ ہے یہ کانٹے دار جڑی بوٹیاں بڑی پھر رہی ہوتی ہیں، تو میدان کو صاف کروایا گیا۔ اور آپ کو تعداد کا علم ہے نا، 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 1,40,000 لوگوں نے حج پڑھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ایک میں 1,24,000 لوگوں نے پڑھا، 1,24,000 کا مجمع۔ تو ممبر لگوایا گیا، یہ اونٹ کا کجاوا جو تھا نا اس کا ممبر بنایا گیا، اور اب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے آخری خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو اس موقع پہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، تمہارے لکم لیے تمہارے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت تمام کر دی آپ کے اوپر، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ، اور میں نے تمام کر دی آپ کے اوپر نعمتی، اپنی نعمت، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اللہ، تو یہ غدیر کے موقع پہ جب آخری خطبہ نبی پاک صلی اللہ، یہ مسند امام احمد حدیث کی بڑھیا کتاب ہے، یہ امام بخاری، امام مسلم، نسائی، ترمذی، یہ جتنے بھی آپ محدثین ہیں جنہوں نے حدیث پہ کام کیا ہے، یہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ یہ سارے امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں۔ تو اس میں نے کہا کہ میں بخاری، مسلم، دوسری حدیثوں کی بات کروں، میں ان کے استاذ کی بات کر لیتا ہوں تاکہ سارے شاگرد درمیان میں ہی آ جائیں۔ تو میں مسند امام احمد سے یہ روایت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس منبر پہ تشریف فرما ہوئے،
اور مولا علی سرکار کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے پاس بلایا اور خطبے کا آغاز ہوا وہی جو 9 ذی الحج کو یوم عرفہ والے دن کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا کہ ہاں پہنچا دیا۔ یا اللہ ان بندوں کی گواہی سن لے، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ نے وہ خطبہ پہلے سنا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ جو اضافی بات تھی وہ یہ تھی، اللہ مولائی، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَاكُمْ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ مولائی، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَاكُمْ، اور میں تمہارا مولا ہوں۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہاں کو مولوی موجود نہیں تھا، ورنہ شاید وہ نبی پاک پہ بھی شرک کا فتویٰ لگا دیتے کہ اللہ بھی مولا اور آپ بھی مولا ہیں۔ اب اگلا جملہ تھا من کنت مولاہ فعلی مولا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، اللہ میرا مولا ہے، میں تم ساری امت کا مولا ہوں۔ سب نے کہا کہ ہاں آپ ساری امت کے مولا ہیں۔ اب فرمایا کہ جو مجھے مولا سمجھتا ہے وہ علی کو مولا کہے۔ من کن تو مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ اور میں قربان جاؤں، جس ہستی نے سب سے پہلے کھڑے ہو کے، سب سے پہلے وہ 1,40,000 یا 24,000 کے مجمع میں جس شخص نے سب سے پہلے کھڑے ہو کے کہا علی آج کے بعد تو میرا بھی مولا ہے، وہ حضرت عمر فاروق کی ذات تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے مقام غدیر پہ سب سے پہلے کھڑے ہو کے حضرت علی کو مولا کہا تھا۔ اس کے بعد پھر باقی صحابہ نے۔ اچھا ایک اور بات میں بڑا حیران ہوتا ہوں، جو سب سے ہمارے پاس روایت تگڑی پہنچتی ہے نا، مضبوط، اس کو تواتر کہتے ہیں، حدیث متواتر، کہ جس کو 10 بندے روایت کریں، 20 کریں، 30 کریں، یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک ہی بات کو 10 صحابی بیان کر رہے ہیں، 20 صحابی بیان کر رہے ہیں، 30 صحابی بیان کر، اس کو حدیث متواتر کہتے ہیں۔ یہ واحد حدیث ہے جس کو 110 صحابہ نے بیان کیا، 110 صحابہ نے اس حدیث کی روایت کی۔ پھر صحابہ اٹھتے گئے اور علی کو اپنا مولا کہتے گئے۔ یہ اب الفاظ پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ آج دین مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، کیا مطلب ہے کہ وحی ختم ہو گیا، نبوت ختم ہو گئی، اب کسی نبی کی وحی کی اب ضرورت نہیں رہی، دین کو مکمل کر دیا۔ یہی آیت کافی تھی، اتنا جملہ ہی کافی تھا، دین مکمل ہو گیا؟ نہیں، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اپنی نعمت بھی تمام کر دی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں محققین، علماء، محدثین سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اس کا کیا ترجمہ کریں، اس کی کیا تفسیر بیان کریں، اس جملے کو کیسے بیان کریں کہ میں نے اپنی نعمت آپ پہ تمام کر دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی صفات لامحدود ہیں،
اس کی رحمت لامحدود ہے، لامتناہی ہے، اس کی تو کوئی انتہا نہیں، اس کی قدرت لامتناہی ہے، اس کی طاقت، اس کی مملکت لامتناہی ہے۔ وہ لامحدود اللہ جب کہے کہ میں نے تمام کر دی چیز، اس لامحدود کو تمام کے معنی کون بیان کر سکتا ہے؟ کس کی جرت ہے؟ یہ کوئی معمولی جملہ نہیں تھا کہ اللہ فرمائے کیا محبوب میں نے وہ لامحدود اللہ، وہ لامتناہی صفات رکھنے والا اللہ، اس کی خوبیاں گننے میں نہیں آتی، تو جب وہ لامحدود کہے کہ میں نے تمام کر دی نعمت، کون جانے میرے محمد کی شان کو؟ جہاں لامتناہی انتہا کی بات کرے، تمام کی بات کرے، میں نے اپنی نعمت اے محبوب آپ پہ تمام کر، کیوں؟ یہاں ایک اصول سمجھ لیجیے، چونکہ یہ قادیانی مرزئی جو ہیں نا، وہ بھی یہی دلیل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبوت رحمت ہے، نبوت جو ہے نا یہ رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنی مخلوق کو رحمت سے دور نہیں کرتا۔ اب دو چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات فرمائی بھی ہے کہ کوئی امت ایسی نہیں گزری جہاں ہم نے کوئی ڈرانے والا نہ بھیجا ہو، کوئی ایسی امت نہیں جہاں ہم نے کوئی اپنا ڈرانے والا کو نبی، اپنا نمائندہ، خلیفہ نہ بھیجا ہو۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کا نبی جس پہ نبوت ختم ہو گئی ہے وہ پردہ کر جائے؟ اب اس نبی کے پردہ کرنے کے بعد، اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد قیامت تک جو انسان آنے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ یا تو حضور کے وصال کے ساتھ ہی یہ دنیا ختم کر دی جاتی، کیونکہ اب نبی تو آنا کوئی نہیں، یا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو قیامت تک کے لیے حضور کو ظاہری طور پہ زندہ رکھا جاتا۔ لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ دین بھی مکمل، نبوت بھی ختم، وحی کا سلسلہ بھی ختم، اب قیامت تک اس دین نے بھی زندہ رہنا ہے، توحید نے بھی زندہ رہنا ہے، نبوت نے بھی زندہ رہنا ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، نعمت بھی تمام ہو گئی۔ اب اس اللہ کے عدل کا تقاضا یہ تھا کہ نبوت ختم اس لیے کی ہے کہ اب یہ توحید کا پیغام ولایت کے سپرد کر دیا گیا۔ وہ کام جو پہلے نبی کرتے تھے اب اس امت کے ولی کریں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نبوت ختم ہو گئی۔ اچھا، کئی دفعہ لوگ ویسے مجھے پوچھتے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب توحید کی بڑی بات، کوئی ہمارا لیکچر خالی نہیں ہوتا جہاں ہم توحید کی بات نہیں کرتے، تو ان کو شاید پتہ نہیں ہے کہ یہ جو پیغام ہے اب اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اپنے ولیوں کے سپرد کیا ہے۔ تو جب
اللہ کی شریعت، اس کی توحید کا پیغام نبوت سے ولایت میں منتقل ہوا تو اللہ نے کہا نعمت تمام کر دی۔ پہلے ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کی ضرورت تھی نا، تو ختم نبوت پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ اب فکر نہ کرنا کہیں حسین کربلا میں توحید کی بات کرے گا، کہیں امام جعفر صادق کھڑا ہو جائے گا، کہیں امام جعفر صادق کا شاگرد نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ کھڑا ہو جائے گا، کہیں امام مالک اس کی ترویج و اشاعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، کہیں غریب نواز اجمیر میں بیٹھ جائے گا، کہیں بابا فرید پاک پتن میں بیٹھ جائے گا۔ یہ جب نبوت سے یہ سلسلہ ولایت میں منتقل کیا تو اللہ نے فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي۔ لیکن پھر بھی مفسرین کا ذہن قاصر ہے، وہ کہتے ہیں کہ لامحدود نے جب تمام کی بات کی تو یہ ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ اس کو بیان کریں، کیونکہ اس کی تو ہر نعمت لامحدود۔ اسی لیے آپ کے اولیاء کرام کے جتنے بھی سلاسل ہیں وہ فیض کہاں سے لیتے ہیں؟ سرکار مولا علی کرم اللہ۔ آپ کا شجرہ بھی سرکار مولا علی پہ پہنچے گا، قادریوں کا سلسلہ بھی وہیں تک پہنچے گا، سروردیوں کا بھی وہیں پہ پہنچے گا، نقشبندی 2 سلسلوں سے ایک سلسلہ حضرت ابوبکر صدیق تک، لیکن وہاں بھی وہ امام جعفر صادق کے ذریعے سے پہنچتے ہیں، وہاں بھی وہ پہنچتے ہیں تو حضرت باعزید بستامی کو امام جعفر صادق کے ساتھ پھر بھی علی کے گھر سے ہو کے جانا پڑتا اور دوسرا ان کا جو سرکار امام جعفر صادق سے امام باقر اور پھر امام زین العابدین سے ہوتا ہوا سرکار مولا علی تک پہنچتا۔ تو نبوت کیوں ختم ہوئی یہ پتہ چلا نا، اللہ نے یہ نظام اب ولایت کے سپرد کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اور یہ جو میں جملہ آپ سے عرض کیا کرتا ہوں کہ کوئی بندہ بھی اگر تمہیں، پھر وہ روایت بہت لمبی ہے لیکن اگلے 2 جملے، اللہ میرا مولا ہے، میں تمہارا مولا، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور اب اللہ سے دعا جو کی، مولا جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ، اور جو علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ۔ امام مسلم اسی لیے مسلم شریف میں یہ روایت لے کے آئے کہ کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو، اور وہ پکا منافق ہے جس کے دل میں علی کی نفرت ہے، بغض ہے۔ لیکن کچھ لوگ اس کو بھی پھر ظاہر ہے جن کے اندر بغض علی ہے وہ نہیں جی وہ مولا کا معنی دوست ہے، نبی پاک نے فرمایا اس کا معنی کو آقا یا مولا تو نہیں ہے نا، اس کا معنی ایک دوست بھی۔ میں ان سے یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ نبی پاک نے اس کو کنڈیشنل بیان کیا، من کن تو مولا، جس کا میں مولا ہوں، کیا تو نبی کو آقا سمجھتا ہے کہ دوست سمجھتا ہے؟ پہلے اپنی پوزیشن کلیئر کرنا کہ تیرا پیغمبر سے تعلق آقا اور بندے کا ہے یا برابری کا ہے۔ یہی تو پیغمبر نے شرط لگائی، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جو تم مجھے سمجھتا ہے وہی علی کو سمجھنا ہے۔ اس لیے کہ دین مکمل ہو گیا،
وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ وقت ہو گیا ہے، لیکن ایک بات میں، چونکہ وہ محدثین حضور کی وہ جو حدیث ہے اس پہ بڑی بحث جب لکھتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، وہ اس آیت کے حوالے سے بھی اس روایت کو بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے گھر پہ کوئی سوالی آ جائے، مانگنے والا آ جائے، تو وہ آٹا، چاول، چینی جو کچھ بھی جانا ہے وہ کہاں سے جاتا ہے؟ گھر سے جاتا ہے، گھر سے جاتا ہے۔ ہاں نہیں یہ آپ کی ترتیب غلط ہے، جاتا گھر سے ہے، ملتا در پہ ہے، ملتا دروازے پہ، آتا حضور کے گھر سے ہی ہے لیکن ملتا علی کے در سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ یا ننگل شریف، حضور قبلہ عالم۔ چونکہ آج کا دن جو 18 ذی الحج کا ہے، یہ کچھ ہمارے مورخین کے نزدیک حضرت عثمان غنی کی بھی شہادت کا دن ہے۔ اس میں اختلاف ہے، کچھ شہادت کو 12 ذی الحج بیان کرتے ہیں کہ ایام تشریق تھے، یعنی وہ جو 9 سے 13 تاریخ تک ہے نا، ان دنوں میں شہادت ہوئی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی ایک شخص مدینے میں آ گیا اور اس نے آ کے کہا، تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو وہ لوگوں سے کہنے لگا کہ کیا تمہارا اس آیت پہ اعتبار ہے، یقین ہے؟ سب نے کہا کہ ہاں، جب قرآن میں ہے تو پھر تو اعتبار ہے، یقین ہے۔ اس نے کہا اگر تمہارا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے تو کیا وہ اپنے جیسا خدا بنانے پہ بھی قادر ہے؟ ہر چیز پہ جو قادر ہے تو وہ اپنے جیسا کوئی خدا بھی بنانے پہ قادر ہے۔ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت عثمان غنی کا دور تھا۔ تو لوگ تو پریشان ہو گئے کہ اگر کہیں کہ نہیں بنا سکتا تو پھر علی کل شیء قدیر نہیں رہتا، اور اگر وہ اپنے جیسا اس جیسا کو ہو تو پھر توحید خطرے میں پڑ جاتی۔ تو سر پھرے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں۔ ایک بندہ کہنے لگا اسے قتل کر دو، مار دو اسے۔ تو اس شخص نے کہا دیکھو، تم مجھے مار بھی دو گے تو میرا سوال زندہ رہے گا، تم مجھے مار دو گے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ یہ اس مجمع میں جو 100-200 لوگ ہیں یہ سوال پوچھتے رہیں گے، تمہارا تو دین اسٹیک پہ لگ گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر آ نکلے، آپ نے فرمایا ادھر آ، میں تمہیں دیتا ہوں جواب اس کا۔ انہوں نے اس شخص کو پکڑا اور سرکار مولا علی کے در پہ لے گئے۔ لوگ بڑے اکٹھے ہو گئے گھر کے ارد گرد، سوال ہی بڑا عجیب تھا۔ مولا تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ کہا سرکار یہ سوال کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں بول۔ اس نے سوال دہرایا، اس نے کہا کیا تمہارا اللہ اپنے جیسا اللہ بنانے کل شیء ہے نا، ہر چیز پہ قادر ہے؟ تو مولا علی سرکار مسکرائے، آپ نے فرمایا ہاں وہ قادر ہے، لاکھوں کروڑوں خدا بنا سکتا ہے، لیکن فرق پتہ ہے کیا رہے گا؟ اس نے کہا جی کیا رہے گا؟ آپ نے فرمایا وہ ایک خدا بنائے، 2 بنائے، 10 بنائے، لاکھوں بنائے، خالق وہی رہے گا۔ اس کی توحید کو فرق نہیں پڑے گا۔ یہ ہزاروں خدا بھی اس کی مخلوق کہلائیں گے۔
اس لیے مارنا نہیں کسی کو، علم سے جواب دینا ہے۔ ہاں، اس نے پھر حیران ہو کے پوچھا، اس نے کہا علی تیرے پاس یہ علم کہاں سے آیا؟ آپ نے فرمایا یہ میرے پیغمبر کے لعاب کا اثر ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ خیرات آتی گھر سے ہی ہے، ملتی در سے ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابو۔ اور یہ ان کی جو محبت تھی، ان کا پیار تھا۔ بڑے بدبخت لوگ ہیں جو آج کل صحابہ اور اہل بیت کی لڑائیاں آپ کو بیان کرتے ہیں، ان سے بچ کے رہنا ہے۔ صحابہ کون ہیں؟ جن سے اللہ راضی ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت لے گئے پہلے ایمان لانے والے۔ حضرت عثمان غنی تو چھٹے آدمی تھے جنہوں نے دعوت اسلام قبول۔ بڑی لوگ بکواس کرتے ہیں ان کے متعلق، لیکن آپ نے قرآن کو سامنے رکھنا ہے۔ جب قرآن نے کہہ دیا کہ اللہ ان سے راضی ہے تو تم نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ عقیدہ میں نے کئی دفعہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ معصوم صرف نبی ہوتے ہیں، باقی غلطی تو ہر انسان سے ہو جاتی ہے، صحابہ سے بھی ہو جاتی ہیں، لیکن ان غلطیوں سمیت اللہ ان سے راضی ہے۔ اس لیے کبھی اللہ کا مقابلہ نہیں کرنا۔ اور اللہ نے تو یہ بات اور آگے ایکسپینڈ کر دی نا، یہ جو آیت سنا رہا ہوں آپ۔ میں نے ایک دفعہ ایک شخص سے یہ بھی سوال کیا تھا، پھر وہ سر جھکا کے چلا گیا۔ میں نے کہا دیکھ حیا کرو، جب اللہ نے اپنا پیغام بھیجا تو فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین، کہ جو آپ کے قریبی ہیں نا خاندان والے، ان کو اسلام کا پیغام دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعوتیں کی ہیں اپنے خاندان والوں کو، تو حضرت علی کے سوا کوئی ایمان نہیں نہ لایا، 10 سال کا بچہ صرف ایمان لایا۔ تو پھر میرے نبی اس پیغام کو لے کے کس کے پاس گئے؟ ابو بکر کے پاس گئے، عثمان کے پاس گئے، عمر کے پاس گئے۔ یہ میرے نبی کا وہ گلدستہ ہے جنہوں نے تکلیفوں میں اس دعوت کو قبول کیا۔ ایسے ہی اللہ نے نہیں یہ بات فرما دی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ جو پہل سبقت لے گئے نا، ان میں مہاجرین بھی ہیں، انصار بھی ہیں۔ والذین اتبعوہم، اور میرے اللہ نے تو بات ہی بہت پھیلا دی۔ اب وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کی اتباع کی، ان کے پیچھے چلے بے احسان، نیکی کے معاملے، رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ صحابہ سے بھی راضی ہوا، صحابہ کے غلاموں سے بھی راضی ہوا۔ اور جب باغیوں نے حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کیا تھا تو اس گھر کے دروازے کی حفاظت امام حسن اور حسین کر رہے تھے۔ اس لیے ذرا ہوش سے حضرت عثمان غنی کے خلاف بات کر۔ مجھے کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ اتنے اعتماد سے یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں تم نے کتابوں میں، تاریخوں میں باتیں پڑھی، ایک تاریخ دوسری تاریخ سے نہیں ملتی، ایک عالم کی بات دوسرے عالم سے نہیں ملتی۔ ہمارے تک جو دین پہنچا ہے وہ مشاہدے والا پہنچا ہے، تمہارے پاس سنا سنایا پہنچا ہے۔ علی نے نبی کا مشاہدہ کیا اور دین حاصل کیا، حسن و حسین نے علی کا مشاہدہ کیا، اور ہمارا جو سلسلہ جہاں تک پہنچتا ہے، امام حسن بصری نے مولا علی کے مشاہدے سے علم حاصل کیا، اور وہ شجرہ چلتا چلتا صوفی محمد یوسف صاحب تک پہنچا۔ ہمارا دین مشاہدے کا علم ہے، تمہارا سنا ہوا علم ہے۔ اس لیے ہمارا نظام الدین اولیاء محبوب الہی جب اپنی فراست سے دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ پاک محمد 4 یار،
وہ جب نبی کو دیکھتے ہیں تو چاروں یاروں کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ تو یہ دیکھے ہوئے علم اور سنے ہوئے علم میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا اللہ مہاجرین سے بھی راضی ہے اور انصار سے بھی راضی۔ اور میں نے اس دن آپ سے کہا تھا کہ یہ چوتھے پارے میں جو غزوہ احد میں درہ چھوڑ گئے تھے، غلطی تو ہو گئی تھی نا، شکست ہو گئی، صحابہ سے غلطی ہو گئی، لیکن اللہ نے وہاں بھی فرمایا کہ محبوب میں نے بھی معاف کر دیا، تو بھی کر دے، اور اب ان سے آگے کاموں میں مشورہ بھی کیا کر۔ تو آج ہم نے چونکہ حضرت عثمان غنی کو بھی ہدیہ تبریک پیش کرنا تھا، اور ان کے لیے جو بات خصوصی طور پہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں، چونکہ یہ صحابہ کرام، حضرت اماں عائشہ صدیقہ اس کی روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب باقی صحابہ آئے تو روٹین میں بیٹھے ہوئے تھے اور پنڈلی مبارک سے ایک کپڑا ہٹا ہوا تھا، تو جب حضرت عثمان غنی نے اجازت مانگی تو سرکار نے دروازے پہ روک دیا، سرکار اٹھ کے بیٹھ گئے، کپڑے درست کیے، پھر فرمایا عثمان کو اندر آنے دیں۔ آپ کو پتہ مسلمانوں کو کنواں خرید کے دیا تھا پانی کے لیے، یہ مسجد نبوی شریف کی زمین حضرت عثمان غنی نے خرید کے دی تھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے جہیز کا سارا پیسہ حضرت عثمان غنی نے دیا تھا، اور پھر وہ زرہ واپس بھی حضرت علی کو تحفے میں دے دی تھی، شادی والے دن نا وہ زرہ واپس کر دی۔ تو اماں جی کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا جی آئے، آپ بے تکلفی کے ساتھ بیٹھے رہے، اور صحابہ آئے، لیکن جب عثمان آیا تو آپ نے بڑا اہتمام کیا، تو آپ نے فرمایا کہ میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کریں، اور آج کا کوئی بدبخت آدمی اٹھ کے ان کے خلاف بکواس کرے۔ اس لیے صحابہ کے متعلق کبھی آپ نے کوئی بات سننی بھی نہیں۔ کیوں؟ قرآن کی یہ آیت ذہن میں، یہ سورہ توبہ کی 11ویں پارے کی آیت میں نے آپ کو سنائی ہے کہ جن کے پاس میرا نبی دعوت لے کے گیا اور انہوں نے میرے نبی کا ساتھ دیا، اور جنہوں نے پھر صحابہ کی غلامی اختیار کی، اللہ ان سب سے راضی ہے۔ اس لیے آج غدیر کا بھی، دین کی تکمیل کا بھی دن تھا۔ آخر میں حضور مجدد الثانی رحمہ اللہ کا وہ جملہ آپ کو ضرور عرض کروں گا کہ حضور مجدد پاک سے جب پوچھا گیا اس دن کے حوالے سے، تو آپ نے ایک بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا یہ تو مجھے وراثت میں چیز ملی، جس دن میرے والد محترم کا انتقال ہونے لگا تھا۔ حضور مجدد الثانی کے الفاظ، آپ فرماتے ہیں میں اپنے باپ کی چارپائی کے قریب بیٹھا تھا، تو میں نے پوچھا ابا جی کس حالت میں اس دنیا سے جا رہے ہیں، کس حالت میں یہ دنیا چھوڑ رہے ہیں، موت کا وقت آ گیا ہے؟ تو فرماتے ہیں میرے ابا جی نے مجھے آخری جملے وصال کے وقت جو ارشاد فرمائے، آپ نے فرمایا بیٹا احمد، نام احمد تھا نا، شیخ احمد سرہندی، آپ نے فرمایا بیٹا احمد، دل میں نبی کی آل کی محبت ہے اور صاحب ایمان دنیا سے جا رہا ہوں۔ یہ ہے ولایت جو نبوت کے بعد اب توحید کا کام کرے گی اور شرک کے خلاف لڑے گی۔ ہاں، توحید پرست مشرک نہیں ہوتا۔ ہم آپ کو کیا سبق دیتے ہیں؟ عطا کرنے والی صرف اللہ کی ذات۔ اس منبر سے یہ سبق آپ کو بار بار کیوں دیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ نبوت ختم ہوئی اور ہمیں مولا علی کے در سے یہی توحید ملی ہے، بابا فرید کے در سے، خواجہ غریب نواز کے در سے۔ تو توحید کا سبق بھی دینا ہے اور شرک کے خلاف لڑنا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی مہربانی فرمائی کہ جب نبوت ختم کی تو یہ سارا نظام ولایت کے سپرد۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اور اولیاء امت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔